آج ویو 360 میں اسرائیلی نوجوانوں کو ایران کے موضوع پر ماہر بنانے والا ایک سکول. یہودی، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب جب مل کر خوشی مناتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے اصلی تھینکس گیونگ. تھینکس گیونگ کے تہوار پر ایک خاص رپورٹ. اور سندھ میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ بخار آ جاتا ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتی، کچھ اچھا نہیں لگتا. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. آج امریکہ میں تھینکس گیونگ منایا جا رہا ہے اور آج کا دن صدر ٹرمپ فلوریڈا میں اپنی نجی رہائش گاہ پر گزاریں گے. لیکن روانگی سے قبل تیل کی قیمتوں میں کمی کرنے پر انہوں نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا. ان کا یہ بیان صرف ایک روز پہلے جاری کیے گئے اس صدارتی بیان کے بعد آیا ہے جس میں سعودی ولی عہد پر صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام کے بعد بھی امریکی صدر نے اپنے دیرینہ حلیف کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا تھا. کل وائٹ ہاؤس میں رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی اور معاشی مفادات کسی بھی قسم کے انسانی حقوق کے خدشات سے بڑھ کر ہیں. امریکی قانون ساز صدر ٹرمپ کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کر رہے ہیں. دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو معاشی مفادات کی خاطر اپنی بنیادی اقدار ترک نہیں کرنی چاہیے. گزشتہ ماہ ترکی میں جمال خشوگی کے قتل کے بعد بھی صدر ٹرمپ مجبور نہیں ہوئے کہ وہ سعودی عرب سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائیں. منگل کو جب صدر سے CIA کی رپورٹ کے حوالے سے پوچھا گیا جس میں بڑے اعتماد سے کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے سعودی صحافی کے قتل کا حکم دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین کانگریس نے صدر کے سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کے بیان پر سخت تنقید کی ہے. یہ بہت نازک صورتحال ہے جبکہ وہ ہمارا ایک دیرینہ اتحادی رہا ہے، مگر مجھے ولی عہد کے بارے میں یقین ہے کہ اس نے صحافی کی قتل کا حکم دیا. مگر صدر کے بیان میں مجھے ایسا لگا کہ وہ سعودی عرب کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جاری کر رہے تھے، نہ کہ امریکہ کے لیے. ٹویٹر پر آپ نے ایک پیغام میں ریپبلکن پارٹی کے ایک اور رکن لنڈسے گراہم نے کہا کہ عالمی منظرنامے پر امریکہ کو ناقص صورتحال کا سامنا ہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب ہم اپنی اخلاقی آواز کھو دیتے ہیں تو ہم اپنا ایک مضبوط اثاثہ بھی کھو دیتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے انسانی حقوق کی بہتری کے لیے کچھ اقدام اٹھائے ہیں، مگر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ انسانی حقوق کو ترجیح دینے میں پس و پیش سے کام لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین امن مذاکرات میں مدد کرے، جبکہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کے اما پر سول سوسائٹی اور صحافیوں کے خلاف سخت کارروائیاں اور خشوگی کا قتل کیا گیا ہے. ایرن ملر کہتے ہیں کہ ولی عہد جیسے ایک اور رہنما جن سے امریکہ اور دوسرے ممالک تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہ روسی صدر پیوٹن ہیں، جن کی حکومت مبینہ طور پر کئی صحافیوں اور مخالفین کے قتل میں ملوث ہے. سنڈی سین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اور معیشت جہاں اتنی امپورٹنٹ ہے، دوسری جانب عالمی مالیاتی اداروں اور ماہرین کی جانب سے دنیا بھر کی معیشت کو آنے والے سالوں میں سست روی کا شکار رہنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. اس کی بڑی وجوہات میں دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ اور بڑھتے ہوئے شرح سود کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. OECD یعنی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں عالمی معیشت کے لیے 2019 میں 3.7% کی شرح نمو کی سابقہ پیشن گوئی کو کم کر کے 3.5 کر دیا گیا ہے. ترقی پذیر ممالک کا اس سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اس سے پہلے IMF 3.7، آکسفورڈ اکنامکس 2.8 اور اس کے علاوہ JP مورگن دنیا کی شرح نمو 3.1% رہنے کی پیشن گوئی کر چکا ہے. جہاں یہ عالمی رپورٹس معیشت کی نشاندہی کر رہی ہیں آنے والے سالوں میں کچھ حد تک کم ہونے کے لیے، شرح نمو میں کمی ہونے کے لیے، وہیں پچھلے چند ہفتوں سے دنیا کی بڑی سٹاک مارکیٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مندی ہو رہی ہے. بعض ماہرین آنے والے معاشی بحران کے علامات کے طور پر دیکھ رہے ہیں اس سارے سلسلے کو. سٹاکس کی بات کریں تو اس سال سب سے زیادہ مندی ٹیکنالوجی کمپنیز کے سٹاک پرائسز میں ہوئی ہے جو کہ تقریباً 40% تک ہے. ایپل کے شیئرز
2018 کی اپنی اونچی ترین سطح سے 23% نیچے ہیں۔ دنیا میں صارفین کے لیے فروخت کی جانے والی سب سے بڑی ویب سائٹ سمجھے جانے والی امیزون کے شیئرز 25%، جبکہ گوگل کے شیئرز 2018 کی اپنی پیک پرائس سے 18% کم ہیں۔ فیس بک کے شیئرز میں اپنی پیک پرائس سے سب سے زیادہ یعنی 37% کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اس وقت ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت کی سچویشن کو وہ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کتنا بڑا کنسرن ہونا چاہیے ایک عام آدمی کے لیے کہ دنیا میں معیشت سست روی کا شکار ہونے کو ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی اپنی ایک سچویشن ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا چین کے ساتھ بڑے اچھے اکنامک تعلقات ہیں اور اسی طرح امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ جو ٹریڈ وار ہے اس میں چین اور امریکہ کے آپس میں جو چیزیں ہیں اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کلیش سے پاکستان کو ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ویزاوی چائنیز ایکسپورٹس کے اب زیادہ کمپیٹیٹیو ہوں گے، یعنی کہ اگر ٹیکسٹائل بزنس کو دیکھا جائے تو اگر چائنا کے اوپر کچھ ادھر امریکہ میں ٹیرفز لگتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ان پروڈکٹس کو بیچ سکتا ہے امریکہ کو ایٹ اے لوور ٹیرف، تو پاکستان کی بزنس خاصی بہتر ہوگی۔ اسی طرح چین اگر کوئی چیز امریکہ سے امپورٹ کر رہا ہے اور وہ چیز پاکستان سے چائنا جا سکتی ہے، پرٹیکولرلی سی پیک کے بعد، تو پاکستان کو اس سے بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو صدر ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کی جو پالیسی ہے، تجارتی پالیسیز جس طرح سے ہم نے دیکھی صدر ٹرمپ کی جانب سے جو اناؤنس کی گئیں، اس کے بعد یو ایس اور چین میں تجارتی جنگ بھی جاری ہے، وہ پالیسیز کس حد تک اس صورتحال کی ذمہ دار ہیں جو ہم گلوبل میلٹ ڈاؤن میں فورسی کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں سلو ڈاؤن؟ دیکھیں، یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، کیونکہ امریکہ جو ہے پہلے تو فری ٹریڈ کا سب سے بڑا پروپوننٹ امریکہ تھا، اور امریکہ نے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے، ایک گلوبل ٹریڈنگ جو سٹرکچر ہے وہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے، اور امریکہ نے یہ بڑی انسٹیٹیوشنز میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، WTO ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو یا پھر ورلڈ بینک، IMF ایٹسیٹرا۔ سو ایک قسم کا امریکہ جب امریکہ فرسٹ کہتا ہے تو وہ بہت میجر یو ٹرن ہے امریکہ کے لیے فرام گلوبل لیڈرشپ، وہ ایک قسم کی اپنی پروٹیکشن میں جا رہے ہیں، تو اس سے امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا ہوگا۔ یہ تو ایک مطلب بہت بڑا شفٹ ہے، بٹ فارچونیٹلی اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ گلوبلائزیشن کو زیادہ پش کر رہا ہے، اور چائنا اس وقت میرا خیال ہے کہ امریکہ سے زیادہ چائنا جو ہے وہ انٹرنیشنلی کنیکٹ بھی ہوتے جا رہا ہے۔ BRI بھی اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی کی ہے، اور بہت سے ممالک سے اس کے بائی لیٹرل تعلقات ہیں، اور بہت بڑے بڑے فری ٹریڈ ایریاز وہ چائنا ڈیولپ کر رہا ہے۔ لیکن اس سے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو ایشیا سرٹنلی ایک گروتھ انجن سمجھا جاتا تھا دنیا کی اکانومی کے لیے، آنے والے دنوں میں یہی پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایشیا وڈ بی ٹیکنگ دا گروتھ فردر۔ اس سارے سلسلے کو مد نظر اگر ہم رکھتے ہیں تو چائنا کی گروتھ جو ہے وہ 6% تک آ رہی ہے، جو کہ تقریباً پچھلے 30 سال کی سب سے کم ترین سطح ہوگی۔ تو اس سارے سلسلے میں کس طرح چائنا رول پلے کر سکتا ہے، یا ایشیا کس طرح سے گروتھ انجن ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ تبدیل ہو رہی ہے میتھ؟ آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی چینج آئے گا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی بہت بڑی ہو چکی ہے، اور پھر بھی 6% گروتھ اگر وہ لے رہی ہے تو وہ بہت تیز گروتھ ہے، کیونکہ اس وقت جو سائز ہے، حجم جو ہے چین کی اکانومی کا، وہ تقریباً دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی اکانومی ہے، اور وہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ پہ نہیں چل سکتی، وہ فزیکلی امپاسبل ہو گیا کہ بڑے بڑے آپ دیکھیں جو اس کے پچھلے 30 سال کے گروتھ ریٹ سے وہ نیچرلی انہوں نے کم ہونا ہے۔ لیکن ایک جو اس ساری چیز سے نکلے گی بات کہ چین کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے
اور وہ کر بھی رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کو ذرا اوپر کرنے جا رہے ہیں، اور اگر وہ ڈومیسٹک کنزمپشن ایکسپینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ نئی نکل آئے گی، چائنا کی مارکیٹ، اور پاکستان جیسے ممالک جو نیبرنگ کنٹریز بھی ہیں جن کے ان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس بھی ہیں، ہمیں اس کا بہت زیادہ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ، پاکستان کی معیشت جس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں، اس پہ بات کر رہے تھے۔ بھارت کی حکومت نے ریاست پنجاب میں واقع ڈیرہ بابا نانک سے پاکستان کی حدود میں قائم گردوارہ دربار صاحب تک سکھ یاتریوں کے لیے راہداری کی تعمیر کی پاکستانی تجویز منظور کر لی ہے۔ اس خبر اور پاکستان اور دنیا بھر سے دوسری اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ آپ کو بہت دلچسپ ویڈیوز، تبصرے اور دلچسپ مضامین بھی پڑھنے کو مل سکتے ہیں۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اسرائیل اپنے دیرینہ دشمن ایران کی زبان اور پالیسیز سمجھ سکنے والے ماہرین کی تعداد میں ایک خاص پروجیکٹ کے ذریعے اضافہ کر رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ ایک ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل کی تخلیق ہے۔ ہم آپ کو تل ابیب شہر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع اسرائیل کے واحد اسکول میں لے جا رہے ہیں جہاں اسرائیلی بچوں کو فارسی سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ ایرانی عوام کو سمجھیں اور ساتھ ہی اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکیں۔ اسرائیل کے شہر پتا تخوا کے اس سرکاری ہائی اسکول میں گزشتہ 4 سال سے یہ گانا بچوں کو اسرائیل کے درینہ حریف ایران کی زبان سے متعارف کروانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں بچے ہفتے میں 5 گھنٹے فارسی پڑھنا، لکھنا اور بولنا سیکھتے ہیں۔ بن گوریان ہائی اسکول میں حکومت کے اس منظور کردہ پروگرام میں 50 بچوں نے رضاکارانہ طور پر فارسی زبان جاننے کے لیے داخلہ لیا ہے۔ اس اسکول میں 900 بچے فری پڑھتے ہیں۔ یہ اسرائیل کا واحد اسکول ہے جہاں ایران کے حوالے سے کوئی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایران سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس کے نام سے مرتب کیے گئے اس پروگرام میں 16 اور 17 سال کے نوجوانوں کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ایران پراکسی وار کے ذریعے اسرائیل کی تباہی چاہتا ہے۔ اس کلاس میں داخلہ لینے والے طالب علموں کو امید ہے کہ کورس مکمل کرنے کے بعد ان کی لازمی فوجی خدمات کے دوران انٹیلیجنس ادارے میں کام کرنے کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ مجھے زبانوں کی پہلے سے بہتر معلومات ہے۔ میں اپنے کام کے حوالے سے سنجیدہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ انٹیلیجنس میں کام کرنے کے لیے دیانتدار ہونا اور راز کو خفیہ رکھنا آنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ پروگرام پینی شملووچ کی تخلیق ہے۔ وہ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ سے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں۔ اس ایجنسی کا مشن دہشت گردی اور جاسوسی کے خطرے سے نمٹنا ہے۔ شملووچ 2014 سے 50 طالب علموں کو گریجویٹ ہوتا دیکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے 20 ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان امن کب ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسرائیل میں کافی ماہرین ہوں جنہیں پتا ہو کہ ایران کیا ہے۔ 18 سال کی عمر سے اسرائیلی مردوں کا 3 سال تک فوج میں خدمات سر انجام دینا لازمی ہے، جبکہ خواتین کے لیے یہ حد 2 سال کی ہے۔ ایران میں پیدا ہونے والی اسرائیلی گلوکارہ اور استاد ہانا جہاں فروز بچوں کو فارسی زبان اور ثقافت سکھاتی ہیں۔ اگر ہم اسرائیل میں ایرانی لوگوں کی آزادی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور وہ اس آزادی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں اسے درست سمجھتی ہوں، کیونکہ ایرانی عوام آزادی کے مستحق ہیں۔ زبان کے سیکھنے کے عمل کو پرلطف بنا کر ہانا جہاں فروز کو امید ہے کہ ان سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایرانی عوام کو اپنا دوست سمجھیں گے، اگرچہ ان میں سے کچھ کو ایرانی حکومت کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مائیکل لیپن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں تھیلیسیمیا کا مرض روز بروز بڑھ رہا ہے۔
یہ ایک موروثی مرض ہے، یعنی ماں اور باپ سے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ صوبہ سندھ میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کیوں رہا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں سکھر سے کرن مرزا کی رپورٹ۔ بخار آ جاتا ہے، پھر سر میں درد ہونے لگا، کچھ اچھا نہیں لگتا، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پھر معدے پہ گرمائش ہوتی ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتی۔ 13 سالہ اقرا تھیلیسیمیا کی مریض ہے۔ صوبہ سندھ میں اسپتالوں کے ریکارڈ کے مطابق 10,000 سے زائد افراد تھیلیسیمیا کا شکار ہیں۔ ان میں اکثریت بچوں کی ہے۔ اس مرض میں انسان کے خون میں ہیموگلوبین کی مقدار گرنے لگتی ہے۔ ہیموگلوبین وہ پروٹین ہے جو آکسیجن کو جسم میں پھیلاتا ہے۔ اس کی کمی سے انسان کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بخار ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، ٹانگوں میں درد ہوتی، مہینے میں 2 دفعہ، کبھی بار صحیح ہوتا ہے، کبھی بار الٹی ہو جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک میجر اور دوسری مائنر۔ تھیلیسیمیا مائنر ہے، وہ اتنا جان لیوا نہیں ہے، باقی تھیلیسیمیا جو میجر ہے وہ کافی جان لیوا ہے، اور تھیلیسیمیا میجر کے کوئی علاج بھی نہیں ہے، صرف اس کا ایک علاج ہے جس کی وجہ سے کچھ عرصہ زیادہ یعنی کوئی انسان جی سکتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ اسپلینیکٹومی۔ تو اسپلینیکٹومی کرنے کے بعد بھی وہ زیادہ عرصہ اس وجہ سے جی نہیں سکتا کیونکہ ساری عمر پھر اس کو جو ہے کوئی اینٹی بائیوٹکس یا انفیکشن کے چانسز اس کے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر امیونٹی یعنی قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا موروثی مرض ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق اس میں اضافے کی ایک بڑی وجہ آگہی کی کمی ہے۔ تھیلیسیمیا کے دیکھیں ڈے بائی ڈے کیسز اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں، تھوڑے ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے، تھوڑے ان کی اسکریننگ نہیں ہوتی ماں کی یا باپ کی شادی سے پہلے۔ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ اسپتال سے بآسانی کروائے جا سکتے ہیں۔ یہ نہ تو زیادہ مہنگے ہیں اور نہ ہی تکلیف دہ، لیکن عام طور پر لوگ شادی سے پہلے اس بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم نے تو دھیان ہی نہیں دیا اس متعلق کہ ہم صحت مند ہیں، اس لیے ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، شادی سے پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا۔ ہمیں تو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا، جب بچی بیمار ہوئی تب پتہ چلا۔ شادی سے قبل اگر تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروا لیا جائے تو ڈاکٹرز مستقبل کی منصوبہ بندی کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سن 2017 میں قومی اسمبلی میں منظور ہونے والے ایک بل کے تحت تھیلیسیمیا کے مریضوں کے قریبی رشتہ داروں کا ٹیسٹ لازمی ہے، خصوصاً ان کا جن کی شادی ہونے والی ہو۔ اس قانون پر عمل درآمد ان اسپتالوں کی بھی ذمہ داری ہے جہاں تھیلیسیمیا کے مریض زیر علاج ہے۔ کرن مرزا، اردو VOA، سکھر۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ جہاں پاکستان میں صحت عامہ کا ناقص نظام عوام کے لیے دردسر ہے، وہیں امریکہ میں اس ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں بہت سے ووٹرز کے لیے اہم ترین مسئلہ معیشت، امیگریشن یا ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بلکہ ایگزٹ پولز کے مطابق ووٹرز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ صحت عامہ کا تھا۔ حکومت کے رعایتی پروگرامز کے باوجود بنیادی میڈیکل اور ڈینٹل کیئر لاکھوں امریکیوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ لیے چلتے ہیں آپ کو مغربی ورجینیا، جہاں ایک کلینک میں مفت علاج کیا جاتا ہے۔ سوزن سٹیونسن نے اس مفت کلینک کے باہر پوری رات اپنی ٹریکٹر ٹرالی میں گزاری تاکہ وہ اندر جانے والوں میں لائن میں سب سے پہلے ہوں۔ میں نے اپنا ٹرک صاف کیا، اپنے کتے کو گھمایا پھرایا اور فون پر بات کی۔ لیکن سوزن اور ان کی طرح سینکڑوں دیگر لوگوں کے لیے رات باہر گزار کر اس طرح مفت طبی مدد حاصل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں نے کبھی ہیلتھ انشورنس نہیں لی، کبھی نہیں۔ یہاں یہ بالکل مفت ہے، کچھ گھنٹوں کی نیند کا نقصان ہزاروں ڈالرز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ یہاں ڈینٹل کیئر کے لیے آئے ہیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس پرائیویٹ یا حکومت کی جانب سے انشورنس ہے بھی، تب بھی ان کی دانتوں کی کوریج نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہوتا۔ دانتوں کی صرف ایک فلنگ پر خرچہ آپ کے کرائے کا تقریباً نصف بنتا ہے۔ صرف ایک دانت کے لیے یہ بہت زیادہ ہے۔ دور دراز علاقے میں قائم یہ میڈیکل کلینک تقریباً مکمل طور پر رضاکار چلاتے ہیں اور اسے ایک اسکول میں قائم کیا گیا ہے جو 2 دنوں کے دوران تقریباً 800 لوگوں کو طبی، نظر اور دانتوں کا علاج فراہم کرے گا۔ اس کلینک کے بانی نے پہلے لاطینی امریکہ میں ان فری کلینکس کو قائم کیا تھا،
لیکن بعد میں انہیں خود اپنے ملک میں بھی اس کی ضرورت کا احساس ہوا۔ آپ آنکھیں بند کر کے امریکی نقشے پر کہیں بھی ہاتھ رکھیں، ہم وہاں جا سکتے ہیں اور یہ کلینک وہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ ضرورت ہی اس قدر زیادہ ہے، خاص طور پر دانتوں اور نظر کے علاج کے حوالے سے۔ اس طرح کے مفت کلینک یقیناً امریکہ کے صحت عامہ کے نظام کے لیے طویل مدتی حل ثابت نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں اس کلینک میں موجود بہت سو کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس ہیلتھ انشورنس موجود ہے۔ علاج کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ ریٹائرڈ ورکر روز میری اپنی نئی اینک کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی اور یہ واحد طریقہ ہے میرے لیے ان کے حصول کا۔ یہ 2 روزہ کلینک تقریباً $3 لاکھ مالیت کی مفت طبی امداد فراہم کرے گا۔ یہ ایک ایسے صحت عامہ کے نظام کی مرمت کے لیے ایک عارضی مرہم ہے جس میں بہت سے لوگ پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔ بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ تھینکس گیونگ کیا ہے؟ ہر سال نومبر کے مہینے کی چوتھی جمعرات کو پورے امریکہ میں تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جاتا ہے۔ امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے 1939 میں اسے قومی تہوار کا درجہ دیا تھا۔ اس دن امریکی اپنے خاندان کے ساتھ دعوت کے لیے اکٹھے ہو کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور امن اور خوشحالی کی دعا کرتے ہیں۔ اس تہوار کی خوشیوں کا اظہار کرنے اور بھی کئی طریقے ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تھینکس گیونگ ایونٹ میں الگ الگ مذہب کے لوگوں نے ساتھ مل کر تھینکس ڈے منایا۔ تھینکس گیونگ کے موقع پر ریاست کنیٹیکٹ کے شہر سٹینفورڈ میں ایک یہودی عبادت گاہ میں اکٹھے یہ لوگ سریلے انداز میں خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کو میوزک گروپ نیو ورلڈ کورس نے ترتیب دیا ہے۔ اس کے پیچھے مختلف پس منظر اور عقائد کے لوگوں کو موسیقی کے ذریعے جوڑنے کا خیال کار فرما تھا۔ یہودی اور عیسائی مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اس پروگرام میں علاقے کی مسجد کے امام بھی شریک ہوئے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور تھینکس گیونگ کے موقع پر میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ اپنی کمیونٹی اور معاشرے کے ساتھ اچھا تعلق بنائیں، کیونکہ آپ اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ You are part of this community. ایونٹ میں شریک لوگوں نے بھی امن کے اس سریلے جلسے کو خوب پسند کیا۔ I was really moved by this service. اس سروس نے میرا دل چھو لیا۔ یہودی، عیسائی، مسلم اور سکھ مذاہب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا اور یہ موسیقی، میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو تہوار منانے کی خوشی بڑھ جاتی ہے، بجائے اس وقت کے جو ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں صرف کرتے ہیں۔ I'm tearing at one another's throat. یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/urduvoa کے پیج پر۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔